الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام دوست احباب نے مرتبہ پاک پڑھیں صلوات و سلام علیہ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ 9:50 ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ 9:15 پہ کوشش کریں گے کہ ختم ہو جائے صرف آپ اپنی توجہ 10:15 انشاءاللہ جو ہے وہ بیان ختم ہو جائے گا کہ سب دوست احباب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن کا کلام ہے سب نے مل کے پڑھنا ہے حصول برکت کے لیے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے
کیا فرماتے ہیں؟ تو زندہ ہے اللہ ہے نہیں سمجھ نہیں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے اللہ نہیں سمجھے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے اللہ مجھے نہیں سمجھ آئی. آپ دیکھیں میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے لگا ہوں. جب ربیع الاول شریف کا دن آتا ہے تو پتہ ہے سنی حضرات کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے بازاروں کو سجاتے ہیں، اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں، اپنے مدارس کو سجاتے ہیں، اپنی مساجد کو سجاتے ہیں. یعنی کہ مصطفیٰ کی آنے کی خوشی میں، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے بازاروں کو سجاتے ہیں. لیکن ایک ہے ایسا جو کہتے ہیں کہ 12 کو تو نبی کی وفات ہے. یہ سنی جو ہے یہ پاگل ہے. 12 کو تو نبی کی وفات ہے. ان لوگوں کو تو غم منانا چاہیے. توجہ رکھیے گا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. ان لوگوں کو غم منانا چاہیے. کیوں کہ 12 کو تو نبی کی وفات کا دن ہے. یہ سنی سارے پاگل ہیں کہ یہ خوشی منا رہے ہیں، یہ خوشی منا رہے ہیں، یہ اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، اپنے بازاروں کو سجا رہے ہیں. حالانکہ 12 ربیع الاول کو نبی کی وفات کا دن ہے، ولادت کا تو دن ہے نہیں. نبی تو مر کے مٹی ہو چکے ہیں، یہ خوشیاں منا رہے ہیں. ان کو تو غم منانا چاہیے. اہل سنت و جماعت کا موقف یہی ہے کہ عقل کے اندر جن کا نبی مر چکا ہے وہ غم منا لے. سنیوں ہمارا نبی محمد عربی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی محمد عربی آج بھی زندہ ہے. رسالت حیدری اللہ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار حبیب کبریا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گلبار کے اندر ہدیۃ السلام پیش کیا. دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سنا کے اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری یہ مختصر کی حاضری اپنی بارگاہ گوہر میں قبول فرمائے. حضرات محترم، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، اہل مساجد کی طرف سے اور اہل انتظامیہ کی طرف سے عظمت قرآن بسلسلہ دستار بندی. انشاءاللہ اسی مناسبت سے قرآن کی باتیں کریں گے اور قرآن والے نبی کی باتیں کریں گے. ہم نے قرآن کی بھی بات کرنی ہے اور جس کے اوپر قرآن رب نے نازل فرمایا ہم نے اس کی بھی بات کرنی ہے.
آپ کو سمجھ آ گئی میری بات کی؟ یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ حضرات محترم، جب حضور علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے نا، قرآن توجہ کے ساتھ سنیے گا، تو ہوتا کیا تھا؟ جو ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید تھا، یہ پتہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ جو مسلمانوں کا نبی ہے نا، یہ اللہ کا قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کا قرآن نہیں پڑھتا، اس نے اپنے پاس سے باتوں کو رگڑا ہوا ہے، یہ اس کی اپنی زبان ہے، یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کے اوپر قرآن کی آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے اوپر جب اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ محمد مصطفیٰ نے اپنے پاس سے باتوں کو رگڑا ہوا ہے، اپنے پاس سے رگڑا ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیں اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت بھی لے کر آؤ، اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا صورت دور کی بات ہے، تم ایک آیت ہی اس قرآن جیسی آیت لے کر آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصے کے اندر فرمایا محبوبہ پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، نہ ایک قرآن کی آیت لا سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں۔ حضرات محترم آپ دیکھیں اسمانی کتابیں جو ہیں وہ 4 ہیں، کتنی ہیں؟ زبور ہے، انجیل ہے، توریت ہے اور قرآن پاک ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی 4 کی؟ اب آپ دیکھیں کہ پہلی جو 3 کتابیں ہیں نا، ان کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اب ان کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، یہ پہلی حالت کی کتابیں موجود نہیں ہیں دنیا کے اندر۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو عیسائی ہیں نا، عیسائی غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، ان کے پاس جو انجیل کتاب ہے نا، آپ دیکھ لیں امریکہ کے پاس چلے جائیں، امریکہ کے اندر رہنے والے جو عیسائی ہیں نا، پاکستان کے اندر رہنے والے عیسائیوں کے پاس جو انجیل ہے وہ امریکہ کے عیسائیوں سے ملتی نہیں ہے۔ اب جو امریکہ کے اندر عیسائی رہنے والے ہیں ان کی کتاب انجیل جو ہے، برطانیہ چلے جائیں، وہاں کے جو عیسائی ہیں امریکہ کے عیسائیوں کی انجیل ان برطانیہ کے عیسائیوں سے نہیں ملتی۔ کتاب ایک ہی ہے، کتاب ایک ہی ہے، جو عثمانی کتاب ہے اللہ نے نازل فرمائی تھی، ایک ہی ہے، لیکن اب ان کے اندر کیا ہوا ہے؟ تبدیلی آ گئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ تبدیلی آ گئی ہے۔ تو میرے بھائیو آپ قرآن کو دیکھ لیں، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا والوں مشرق سے لے کر مغرب تک چلے جائے، جنوب سے لے کر شمال تک لگے جائے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو محمد مصطفیٰ پر رب کائنات نے قرآن نازل فرمایا، مشرق سے لے کے مغرب تک، جنوب سے لے کے شمال تک، کوئی کائنات کا بڑے سے بڑا آدمی، کائنات کا بڑے سے بڑا جتنا بھی سائنسدان ہے، نہ قرآن کی زبر کو بدل سکا ہے نہ زیر کو بدل سکا ہے۔ یہ قرآن ہے کہ آپ پوری کائنات میں جہاں بھی جائیں قرآن کو لے جائیں، نہ کوئی دنیا دار اس کی زبر کو بدل سکا ہے نہ ہی زیر کو بدل سکا ہے۔ آیت کو بدلنا دور کی بات ہے، میں زبر اور زیر کی بات کر رہا ہوں۔ حضرات محترم کیوں یہ زبر کو کیوں نہیں بدلا گیا، زیر کو
کیوں نہیں بدلا گیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کی حفاظت بھی ہم ہی کر رہے ہیں۔ قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا نا۔ اب کون ہے جو اس کے اندر رد و بدل کرے؟ اب کون ہے اس کے اندر کو تبدیلی لے کر آئے؟ کیوں کہ اللہ فرما رہا ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یا قرآن رب فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذات محترم آپ توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب کو رب کائنات نے کتنی شان عطا فرمائی، کتنا مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں تجھے کتاب عطا کرنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ میں نے تجھے کیا کرنا ہے؟ کتاب عطا کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی مولا ٹھیک ہے عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر موسیٰ چڑھ کوہ طور پہ۔ سبحان اللہ۔ اب توجہ کریے گا، اب صرف آپ نے اس بات کو، اس جملے کو سمجھنا ہے کہ موسیٰ کا جب وقت آیا رب نے فرمایا پیارے موسیٰ، لاڈلے موسیٰ، پیارے پیغمبر، سونے محبوب، میں تجھے کتاب عطا کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے مولا عطا کر۔ رب نے فرمایا ٹھیک ہے چڑھ کوہ طور پہ۔ حضرت موسیٰ چلتے ہیں، کوہ طور کا سفر کرتے ہیں۔ جب کوہ طور کی پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ چلے جاؤ، موسیٰ موسیٰ بولنے کے تو آپ کو جملے کی سمجھ آئے گی۔ کیا رب نے فرمایا؟ موسیٰ۔ پہلے رب نے کیا فرمایا؟ موسیٰ میں تجھے کتاب عطا کرنا، اور رب مولا ٹھیک ہے کر عطا۔ رب نے فرمایا چڑھ کوہ طور پہ۔ حضرت موسیٰ سفر کرتے ہیں، کیا کیا؟ سفر کر کے جناب والا او کتنا بڑا پہاڑ جب کوہ طور پہ چڑھے نا، اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ جاؤ چلے جاؤ، ابھی نہیں عطا کرنا۔ مولا کیا ہوا ہے؟ رب نے فرمایا 3 روزے رکھ کے آؤ۔ کتنے روزے؟ موسیٰ جاؤ واپس چلے جاؤ، 3 روزے رکھ کے آؤ، پھر تجھے کتاب عطا کروں گا۔ اب توجہ رکھیے گا، حضرت موسیٰ چلے جاتے ہیں، 30 روزے رکھتے ہیں، رات کو بھی عبادت کرتے ہیں، اور سب دن کو بھی حضرت موسیٰ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب 3 روزے رکھ لیے نا، توجہ کریے گا، 3 روزے رکھ لیے نا، اور اس کے بعد 3 راتیں اللہ کی عبادت کی، اب حضرت موسیٰ پھر جا رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ کوہ طور پہ جا رہے ہیں۔ کیا کرنے؟ اللہ تعالیٰ نے تحفہ عطا کرنا ہے، ایک کتاب عطا فرمانی ہے، ایک کتاب عطا فرمانی۔ اب دیکھیں 3 روزے رکھ لیے، 3 راتیں عبادت بھی کر لی، موسیٰ گئے کوہ طور پہ۔ رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے موسیٰ جاؤ واپس چلے جاؤ۔ کیا فرمایا رب نے؟ موسیٰ جاؤ واپس چلے جاؤ، ابھی بھی کتاب عطا کرنی۔ مولا اب کیا ہوا ہے؟ رب نے فرمایا جاؤ موسیٰ جا کے 10 روزے اور رکھ کے آؤ۔ کیا؟ اب توجہ کریے گا، میں جملہ دینے لگا ہوں، توجہ کریے گا۔ 10 روزے اور رکھ کے آؤ۔ حضرت موسیٰ جاتے ہیں، 10 روزے رکھتے ہیں، 10 رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دن کو بھی عبادت کرتے ہیں، رات کو بھی عبادت کرتے ہیں۔ 3 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 40۔ مجھے تو گنتی نہیں آتی، آپ تو بولیں ماشاءاللہ، پھر بولیں وہ پیچھے والے بھی۔ 10 اور 3 کتنے ہو گئے؟ اب دیکھیں 10 اور 3 جناب والا 40 روزے اللہ کی بارگاہ، جناب والا اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ روزے رکھتے ہیں، 40 راتیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، 40 دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں تب جا کے کوہ طور پہ موسیٰ جاتے ہیں، جب 40 روزے رکھ کے کوہ طور پہ جاتے ہیں، رب کتاب عطا فرماتا ہے۔ جب باری آتی ہے نبیوں کے امام کی، جب باری آتی ہے نبیوں کے تاجدار کی، جب باری آتی ہے نبیوں کے سلطان کی، جب باری آتی ہے رب کے
बारी आती है रब के यार की, रब ने ये नहीं फरमाया महबूबा जा 40 रोजे रख, महबूबा 10 दिन इबादत करके आना फिर कुरान अता करूंगा। मूसा ने 40 रोजे रखे, अल्लाह ने किताब अता की, 40 रातें इबादत की मूसा ने, अल्लाह ने किताब अता की। रब ने फरमाया महबूबा अगर तू खड़ा होगा तो मैं कुरान नाज़िल करूंगा, तू बैठ जाएगा रब कुरान। मेरे भाइयों तवज्जो फरमाइएगा, मेरे आका बैठ जाते हैं रब कुरान नाज़िल करता है, मेरे आका खड़े हो जाते हैं रब कुरान नाज़िल करता है, मेरे आका चलते हैं रब कुरान नाज़िल करता है, मेरे आका ठहर जाते हैं रब कुरान नाज़िल करता है। इधर देखिएगा, मेरे आका अपना हाथ बुलंद करते हैं रब कुरान के अंदर फरमाता है एक तारा बिस्सातु वंशकल कमर, मेरे आका हाथ नीचे करते हैं रब कुरान नाज़िल करता है। मेरे आका उहद के अंदर जाते हैं, कुरान उहद के अंदर चला जाता है, मेरे आका बदर के अंदर जाते हैं, कुरान बदर के अंदर चला जाता है। रब ने फरमाया महबूबा अगर तू मक्के जाएगा कुरान मक्के चला जाएगा, अगर तू मदीने जाएगा कुरान मदीने जाएगा। अज़मतो शान मुस्तफा जिंदाबाद। कुरान। रब ने फरमाया महबूबा वो मूसा था, वो कलीम था, मैं उससे कलाम करता था। महबूबा तू तो हबीबुल्लाह है, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोले सुभान अल्लाह। अब देखें मेरे करीम आका ना नमाज पढ़ रहे हैं, साहब नमाज अदा कर रहे हैं। अब तवज्जो करिएगा, मुंह किस तरफ था? मस्जिद अक्सा की तरफ था। किधर? फिर बोलिएगा, मैं जुमला देने लगा फिर आपका ध्यान इधर हो गया तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। तवज्जो करिएगा, मेरे आका नमाज पढ़ रहे हैं तो मुंह मस्जिद अक्सा की तरफ था, तो नमाज के अंदर ही ख्याल किया। क्या किया? नमाज के अंदर ख्याल किया कि मैं किबला बदलना चाहता हूँ, मैं किबला। अब रब ने ये नहीं फरमाया कि तू महबूब है तो बस महबूब ही रह, ये सारा कुरान शान मारो। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तू महबूब ही है तो बस महबूब की हद तक रह। अच्छा, मेरे आका ने नमाज के अंदर, मैं शॉर्टकट एक मफहूम बयान कर रहा हूँ, टाइम की किल्लत है। मेरे आका ने नमाज के अंदर ख्याल किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूबा मैं तेरा बार बार तकना देख रहा हूँ, मैं तेरा बार बार तकना। महबूबा क्या है? महबूबा क्या है? प्यारे क्या है? सोने क्या है? मीठे क्या है? मौला काबे को बदलना चाहता हूँ, काबे को बदलना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने आगे से ये नहीं फरमाया लो जी मेरे को नहीं ये होता। अल्लाह ने कोई नहीं आख्या जी मेरे को लेने नहीं होता। काबा की मैं तो आखे तब्दील कर दें। सारी उम्मत जड़ियां ने पहलियां गुजरियां ने उस तरफ मुंह करके नमाज़ा पढ़ दी रही ने, मैं किवें काबा एक मिनट के विच ही बदल के रख देवां। अब देखिएगा, तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब, तवज्जो करिएगा, अल्लाह ने फरमाया महबूब आदम का किबला बना तो मेरी मर्जी से बना। अब तवज्जो रखिएगा, आदम का किबला बना, आदम का किबला बना। आप नहीं बोलेंगे मैं जुमला नहीं दूंगा, तवज्जो करें, आदम का किबला बना अल्लाह की मर्जी से। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह ने फरमाया महबूबा आदम का किबला बना मेरी रब की मर्जी से। रब ने फरमाया महबूब आदम का किबला बना मेरी मर्जी से। हजरत शीश का कलमा, हजरत शीश का किबला बना मेरी मर्जी से। हजरत नूह का किबला बना मेरी मर्जी से। हजरत इब्राहिम का किबला बना मेरी मर्जी से। हजरत इस्माइल का किबला बना मेरी मर्जी से। हजरत इसहाक का किबला बना मेरी मर्जी से। हजरत मूसा का किबला बना मेरी मर्जी से। हजरत ईसा का किबला
قبلہ بنا میری مرضی سے. رب نے فرمایا محبوبہ تیرا قبلہ میری نہیں تیری مرضی سے بنے گا. میری مرضی سے, موسیٰ کا قبلہ میری مرضی سے, عیسیٰ کا قبلہ میری مرضی سے, ابراہیم کا قبلہ میری مرضی سے. محبوبہ تیرا قبلہ ادھر نہیں تیری مرضی سے بنے گا. میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا, میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے. حضرات محترم توجہ فرمائیں کہ باتیں تو بہت ساری ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کہہ دیں آمین. حضرات محترم آپ دیکھیں بھائی صاحب, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا, میں ایک لفظ پڑھنے لگا ہوں قرآن پاک کا, آگے سارا قرآن پڑھا ہے, میں ایک ہی پڑھتا ہوں. الف لام میم. اب اس طرح کے لفظ ہیں کاف ہا یا عین صاد طہ یاسین, دیگر ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. کیا کہتے ہیں؟ آپ سمجھے گا میری بات کو, ان الفاظ کو ان لفظوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات. آپ دیکھیں میں بھی قرآن پڑھا ہوں, مجھے اس کے معنی کا اس کے مطلب کا پتہ نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ رہی میری بات کو سمجھیے گا. ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. حروف مقطعات کا جس نے حفظ کیا ہے ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کا ترجمہ کیا ہے. بڑے سے بڑا مفسر قرآن بھی ہے نا, ان کو بھی نہیں پتا کہ اس حروف مقطعات کا معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے, ترجمہ کیا ہے. آپ سنیے گا, بڑے سے بڑا محدث ہو ان کو بھی نہیں پتا کہ ان حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے, معنی کیا ہے, ترجمہ کیا ہے. اس دنیا کے اندر 1,24,000 صحابہ کرام آئے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ ابو بکر بھی آئے, بڑے نزدیک تھے, بڑے نزدیک تھے, بڑے نزدیک سے, لیکن میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر یاد رکھنا محمد کی حقیقت کو رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکا. سمجھ آ گئی بات کی؟ ابو بکر بڑے نزدیک تھے نا مصطفیٰ جان رحمت کے, لیکن میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یاد رکھنا محمد کی حقیقت کو رب کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا. حضرت عمر فاروق کے بارے میں نے پڑھا. حضرت عمر فاروق بابا جی نقشبندی صاحب 12 سال کے اندر, کتنے؟ پھر بولو, 12 سال تک ایک سورت کو یاد کیا جس کو کہتے ہیں سورہ بقرہ. کیا کہتے ہیں؟ سورہ بقرہ. یار آپ تھوڑا سا تصور کریں, حضرت عمر فاروق نے 12 سال کے اندر سورہ بقرہ یاد کی, تلاوت کی, مصطفیٰ جان رحمت. اب دیکھیں پڑھانے والا نبیوں کا امام ہے, جو پڑھ رہا ہے نا وہ عدل کا بادشاہ ہے. وہ کون ہے؟ عدل کا بادشاہ. اب یہ خدا ہی جانے میرے آقا نے عمر کو کتنا عطا کیا, کتنا عطا کیا. اب خدا یا محمد مصطفیٰ ہی جانے کہ یار جب عمر پڑھتے تھے تو میرے کریم آقا سے کتنا عطا کیا, کتنا لیا, کتنا لیا, کتنا لیا. یہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے. اب دیکھیں ابو بکر آئے, قرآن پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے, ان حروف مقطعات کا معنی, مطلب, ترجمہ ان کو بھی نہیں آتا تھا. حضرت عمر فاروق جنہوں نے 12 سال صرف سورہ بقرہ پڑھی, مطلب, معنی, ترجمہ ان کو بھی نہیں آتا. عثمان غنی بڑا علم تھا لیکن ترجمہ ان کو بھی نہیں آتا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں یار دنیا کے سارے قاریوں کو جمع کرو, دنیا کے سارے حافظوں کو جمع کرو, دنیا کے سارے مفسرین کو جمع کرو, دنیا کے سارے محدثین کو جمع کرو, دنیا کے سارے
जमा करो, दुनिया के सारे दोस्तों को जमा करो, दुनिया के सारे वलियों को जमा करो, दुनिया के सारे सहाबा को जमा करो, अबू बकर को भी ले आओ, उमर को भी ले आओ, उस्मान को भी ले आओ, अली को भी ले आओ, बिलाल को भी ले आओ, तला को भी ले आओ, उस्मान को भी ले आओ। रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ, सिर्फ रूह मुक़द्दसात का तर्जमा मैं नहीं, या रब जानता है या रब का मोहम्मद जानता है। जो ये कहते हैं ना, जो ये कहते हैं जो ये कहते हैं ना हमारे दुआ के दुआ उनको भी ले आओ, जो ये कहते हैं ना नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, उनको भी ले आओ, उनको भी ले आओ, उनके आलिमों को भी ले आओ, उनके हाफिज़ों को भी ले आओ, उनके कारियों को भी ले आओ, लेकिन कोई आज तक माई कलाल हरूफ मुक़द्दसात का तर्जुमा बता नहीं सका। बता सकता है या रब बता सकता है या मदीने का ताजदार बता सकता है। हज़रत मोहतरम मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेरे आका अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम 40 रोजे रखे, 40 की बातें की, अल्लाह ने किताब अता फरमाई। लेकिन मेरे आका का कमाल ये है, मेरे आका बैठते हैं तो रब कुरान, मेरे आका खड़े होते हैं तो रब का कुरान। अब देखें लोग कहते हैं मुस्तफ़ा की नाते नहीं पढ़नी चाहिए, तो करिएगा मुस्तफ़ा जाने रहमत की नाते नहीं पढ़नी चाहिए। यार मैं ये कहना चाहता हूँ ये कुरान भी कुरान है, वो कुरान एक कुरान आपकी लमारियों में पड़ा है, एक कुरान आपके मदारस में पड़ा है, एक कुरान जनाबे वाला आपकी मसाजिद में पड़ा है, एक कुरान अम्मी आशा सदीका के घर में पड़ा है। अब तवज्जो करिएगा, एक कुरान वो है जिसको आप पढ़ते हैं, लेकिन ये हाजी साहब कुरान खामोश कुरान है, ये कुरान खामोश कुरान है। लेकिन जिस कुरान की मैं बात कर रहा हूँ वो कुरान खामोश नहीं, वो बोलता हुआ कुरान है। आप देखिएगा, तवज्जो करिएगा, मेरे आका अलैहिस्सलाम की निशानी का जिक्र आता है, रब कुरान के अंदर फरमाता है यासीन वल कुरानिल हकीम, मेरे आका की जुल्फों का जिक्र आता है। तवज्जो करिएगा, वो कुरान खामोश कुरान है, ये कुरान बोलता हुआ कुरान है। मेरे आका की निशानी का जिक्र आता है, रब कुरान के अंदर फरमाता है यासीन वल कुरानिल हकीम, मेरे आका की जुल्फों का जिक्र आता है, रब का कुरान फरमाता है वल्लैली इज़ा सजा, मेरे आका के चेहरे का जिक्र आता है, रब कुरान के अंदर फरमाता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। तवज्जो करिएगा, मेरे आका की आंखों का जिक्र आता है, रब कुरान के अंदर फरमाता है मा ज़ागल बसर की आंखों वाले, मेरे आका के हाथों का जिक्र आता है, रब कुरान के अंदर फरमाता है यदुल्लाह के हाथों वाले, मेरा नबी बोलता है, मेरा नबी बोलता है, मेरा नबी बोलता है। रब कुरान के अंदर फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरे आका के सीने का जिक्र आता है, रब कुरान के अंदर फरमाता है, रब कुरान के अंदर फरमाता है, मेरे आका के सीने का जिक्र आता, रब फरमाता है अलम नशरह लक सदरक व वदाना अनका बिसरक लजी अनकादा ज़हरक। और भाई मुक्ति मका देवा, जब रब ने मेरे आका बैठते हैं रब कुरान नाज़िल करता, उठते हैं रब का कुरान नाज़िल फरमाता। जब रब ने हद्दें खत्म कर दी ना तो रब ने कुरान को खत्म भी तो करना था। रब ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर महबूबा, असा थोड़ा नहीं असा तानू चोखा अता कीता होया है। आखिरी जुमला आखिर में आप सब दोस्तों की बात का हाथ जोड़ के अर्ज़ ही करना चाहता हूँ। हाजी साहब ने जो मुस्तफ़ा का घराना है ना, इसको आम न समझना। हम अबू बकर की शान को मानते हैं, उमर की शान को मानते हैं, उस्मान की शान को, अली की शान को, सब को मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पिछले जुमे भी मैंने अर्ज़ किया, साढ़े विचों कोई कान टुटा कोई नहीं बैठे आ, कान टुटा समझ दे ना पंजाबी, कान टुटा दिल दा कोड़ा कोई भी नहीं।
اسی مصطفیٰ دے صحابہ نہیں منن والے ہیں تے اہل بیت نہیں منن والے ہیں کوڑا ساڈے وچ کوئی بھی نہیں جڑے کوڑے نے وہ کوڑے نے آپ دیکھ لیں نا توجہ کریں نا آپ ایک کے پاس چلے گئے جنہیں میں نے عرض کیا وہ کہیں گے ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر عمر 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 ایک کے پاس چلے گئے وہ کہیں گے علی 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 یار میں یہ کہنا چاہتا ہوں آؤ نا سنیوں کے پاس تم کہتے ہو ابو بکر ابو بکر ابو بکر عمر 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 ایک کہتا ہے علی 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 میں نے کہا ادھر آپ سنیوں کے پاس بیٹھ جا یہ ابو بکر بھی کرتے ہیں علی علی بھی کرتے ہیں کے ساڈے وچ کوڑا بندہ کوئی نہیں کوڑا بندہ کوئی نہیں مصطفیٰ کا در میرے بھائیوں کوئی عام در نہیں یاد رکھیے گا ہم علی کی شان کو مانتے ہیں فاطمہ کی شان کو مانتے ہیں حسین کی شان کو مانتے ہیں حسن کی شان کو مانتے ہیں علی کی شان کو مانتے ہیں لیکن یہ سب کو جو شانیں ملی ہے نا یہ خود کی نہیں یہ مصطفیٰ کے در سے ملی ہے اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں یار مصطفیٰ کے گھر پہ آ جاؤ مصطفیٰ کے چوکھٹ پہ اپنا جناب والا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ جاؤ یہ میرے آقا کا در ایسا در ہے یہ میرے آقا کا در ایسا در ہے یہ میرے آقا کا آستانہ ایسا در ہے اگر میرے آقا کی بارگاہ میں کوئی منگتا آتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں کوئی سوالی آتا ہے میرے آقا اتنا عطا کرتے ہیں اتنا عطا کرتے ہیں بادشاہ بن جاتا ہے روک میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا حاتم طائی کا نام سنا ہوا ہے آپ نے حاتم طائی کا نام سنا ہوا ہے کسی نے پوچھا کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا بڑا بادشاہ تھا بڑا بادشاہ تھا یہ آقا حسین سے کسی نے سوال کیا کن سے آقا حسین لجپال سے یار میں نے سنا ہے کہ آپ کے نانے کے بڑے چرچے تھے آپ کے نانے کے مصطفیٰ جان رحمت کے بڑے چرچے تھے اس نے کہا میرے نانے حاتم طائی کے بھی بڑے چرچے تھے آقا حسین نے فرمایا کہ کی تیرے نانے دے چرچے نے جی کہا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 7 دروازے اور ایک کے اندر آتا ہے 70 دروازے اب توجہ کریے گا 70 دروازے تھے حاتم طائی کے محل کے گھر کے یا 7 سمجھ لیں 7 دروازے یا 70 دروازے وہ بچہ کیا کہتا ہے میرے نانے کی سخاوت اتنی ہے 7 دروازے تھے ایک منگتا ایک دروازے سے آتا تھا میرا نانا دے دیتا تھا دوسرے پہ جاتا تھا لٹاتا نہیں دے دیتا تیسرے پہ جاتا لٹاتا نہیں دے دیتا چوتھے پہ جاتا واپس نہیں بیچتا دے دیتا اب توجہ کریے گا آقا حسین بولے کون بولے کون بولے آقا حسین بولے نا آپ نے فرمایا یہ تیرے نانے کی سخاوت ہے یہ تیرے نانے کی سخاوت ہے اگر تیرا نانا اتنا ہی سخی تھا تو ایک دروازے سے ہی اتنا دے دیتا کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی اس کو ضرورت نہ پڑتی اب میں تجھے بتاتا ہوں میرے نانے نبیوں کا امام کی سخاوت کیا ہے میرے نانے کے دربار میں جو منگتا آ جاتا اتنا عطا کرتا اتنا عطا کرتا اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی یار ابو بکر کیا تھے صرف ابو بکر تھے نا ابو بکر تھے لیکن جنہیں تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے نا ڈاکٹر صاحب میرے آقا نے اتنا عطا فرمایا حج صاحب اتنا عطا فرمایا نا کہ صداقت کا بادشاہ بنا دیا اب عمر صرف عمر تھے پہلے عمر تھے لیکن میرے آقا کی بارگاہ میں آئے نا میرے آقا کی بارگاہ میں آئے نا تو میرے آقا نے اتنا عطا فرمایا عدل کا بادشاہ بنا دیا عثمان کو اتنا عطا کیا سخاوت کا بادشاہ بنا دیا جب علی میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے تو صرف علی تھے نا جب محبوب کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا نے اتنی طاقت عطا فرمائی اتنی طاقت مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ جوڑوں کا صدقہ علی کو اتنی طاقت عطا فرمائی ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں میرے بھائیو اس دنیا کے اندر مقدی مقا دے مانا جنہوں مقدی مقا آنے مقدی مقا دے مانا وہ اے چیز ہے اے رات ملی
کندے صدقے مصطفیٰ جیسا لیلۃ القدر شک پاندے پہ تسی لیلۃ القدر کی رات ملی مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے. آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اگر آپ کے گھروں میں والدین ہیں تو مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ملے. بھائی آپ کے گھروں میں بہنیں صحیح سلامت ہیں عزت دار ہیں تو یہ ان کی عزت نہیں یہ مصطفیٰ کے صدقہ. میرے بھائیو آپ کے گھروں میں اولادیں ہیں یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ. آپ کے گھر میں باپ ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ. آپ کے گھر میں ماں ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ. اب توجہ کریے گا میرے بھائیو ہمیں نمازیں ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ. ہمیں جناب والا یہ رنگ و بو یہ دنیا کی رونقیں ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ. یہ لیلۃ القدر کی پیاری پیاری راتیں ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ. مقدی مقادیوا ہمیں قرآن ملا یہ بھی رب کا مصطفیٰ کا صدقہ. ہمیں رب کا قرآن ملا مصطفیٰ کا صدقہ. رب تو خود فرماتا ہے محبوبہ اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں رب ہونے کا دعویٰ بھی نہ کرتا. محبوبہ اگر میں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے میں نے بتایا ہے لوگوں کو رب میں ہوں تو مصطفیٰ تیرے صدقے بتایا. اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد اللہ نے خود نہیں بتایا کہ میں اللہ ہوں میں اللہ ایک ہوں. اللہ نے اگر یہ کہلوایا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے کہلوایا ہے. قل هو اللہ احد. محبوبہ تو فرما دے ان کو کہ اللہ ایک ہے. حضرت محترم آپ جس طرح سب دوست احباب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور لاکھ کروڑ شکر ہے. اس میں جو چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں کہ آپ کو میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پہلے الحمدللہ صرف دستار بندی ہوتی تھی. کیا ہوتا تھا؟ دستار بندی. آپ تھوڑا سا ادھر نظر مارے نا پھر میں بات کرنے لگا. یہ دیکھیں یہ قرآن پڑھنے والے بچے ہیں. کیا ہیں؟ قرآن پڑھنے والے بچے ہیں. ایک ہی لباس ہے ایک ہی صاف ہے الحمدللہ. سائیوں کا پیر و مرشد کا یہ ایک فیضان ہے ایک نگاہ کرم ہے خاص. آپ دیکھیں آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں میں یہ نہیں کہتا آپ بچے مجھے دیں آپ کی مرضی ہے آپ دیں یا نہ دیں. اگر آپ یہ سارا کچھ دیکھ کے بھی ابھی بھی آپ اپنے بچوں کو گھروں میں بٹھائیں نا یا گھروں میں پڑھائیں تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے. اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ گھروں میں وہ جو نوجوان لڑکی ہوتی ہیں یا جو لڑکے پڑھاتے ہیں ان کو کتنا کو آتا ہے. یہ آپ کے سامنے یہ سارا کچھ. اب توجہ کریں آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں نا آپ کو مہینے کے بعد 3 مہینوں کے بعد آپ کو ٹیسٹ نہیں ملے گا. جو امتحان ہوتا ہے نا یہ صرف اور صرف آپ کو اس مسجد میں ملے گا اس مدرسے میں ملے گا. آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں وہ بچوں سے امتحان نہیں لیتے صرف پڑھاتے ہیں. یا سال کے بعد جن بچوں نے استاد کے پاس قرآن کو ختم کیا کیا ہوگا ان کی دستار بندی کروا دیتے ہیں. آتا ہے نہیں آتا اللہ جانے. کیا جانے؟ اللہ جانے. الحمدللہ 3 مہینے کے بعد ہمارے اس مدرسے میں جو بچوں نے قرآن کو پڑھا ہوتا ہے نا پیچھے سے سارا مکمل الحمدللہ ہم بچوں سے ٹیسٹ لیتے ہیں. اور یہ نہیں کہ جتنا انہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ سارا لے لیتے ہیں. نہیں اس کے درمیان سے ہم سنتے ہیں. کہاں سے؟ درمیان سے. یہ میرے بچے بیٹھے ہیں الحمدللہ جو قاعدے پہ ہیں قاعدہ لے آئیں جو قرآن پاک پہ ہیں قرآن پاک لے آئیں سامنے کھولیں. آپ کہیں بچوں کو کہ بچوں ادھر سے پڑھیں. آپ کو پڑھنا پڑھ کے بتائیں گے. کیا کریں گے؟ پڑھ کے بتائیں گے. میں صرف آپ کو تھوڑا سا ٹچ کرنے لگا ہوں. یہ میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ان کو پڑھایا تو مجھے ان پہ اعتماد ہے نا. آپ ان کو اٹھائیں قاعدہ سن لیں قرآن پاک سن لیں. بیٹا یہاں سے سنائیں بیٹا یہاں سے سنائیں. یہ سنائیں گے. یہ کیا کریں گے؟ سنائیں گے. اگر آپ اپنے گھروں میں چلے جانا جو بچے گھروں میں پڑھ رہے ہیں آپ نے صرف ایک بات چیک کرنی ہے ان کو بتانا ہے بیٹا یہاں سے پڑھیں بیٹا یہاں سے پڑھیں. اگر سنا لے تو ماشاءاللہ. کیا؟ ماشاءاللہ. اگر نہ سنائیں تو پھر میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یہ آپ کے بچے ہیں یہ آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے اور اپنے سرمایہ کو ضائع نہیں کرتے. اپنے سرمایہ کو ضائع نہیں کرتے. ابھی انشاءاللہ جن بچوں نے
ہمارے مدرسے سے اچھی پوزیشن حاصل کی، اور جن بچوں نے ہمارے مدرسے میں قرآن کو ختم کیا ابھی ان کی دستار بندی بھی کی جائے گی۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر محمد عارف صاحب ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ آئیں اور آ کے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو تائید پیش کریں۔ محمد اویس، یہ وہ بچے بھی آپ کے سامنے پہلے آنے لگے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اس مسجد میں، اس مدرسے میں قرآن میں تراویحوں میں قرآن سنایا ہے، تراویحوں میں مکمل الحمدللہ رب العالمین قرآن پاک سنایا ہے۔ سب سے پہلے ان کی دلجوئی کی جائے گی۔ محمد اویس، اس بچے نے ہمارے اس مدرسے میں قرآن پاک مکمل الحمدللہ رب العالمین یہ اس میں تراویح کے اندر سنایا۔ ابھی جو ان کی سماعت کر رہے تھے ان کا نام حافظ محمد اسامہ صاحب، یہ بھی آتے ہیں، اور ان کو تائید پیش کرنے کے لیے حاجی جوید اقبال لون صاحب، ماشاءاللہ یہ ہماری مسجد کے صدر ہیں، ڈاکٹر عارف صاحب ہیں، یہ خزانچی ہیں۔ ماشاءاللہ ابھی ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ محمد اکرم صاحب یہ ابھی تشریف لے کر آتے ہیں۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد عارف صاحب، حاجی جوید اقبال لون صاحب۔ ابھی انشاءاللہ وہ بچے آئیں گے جنہوں نے ہمارے اس مدرسے میں قرآن مکمل ختم کیا ہے۔ ان کا نام ہے علی حسن، جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ علی حسن ماشاءاللہ اس بچے نے ہمارے مدرسے میں قرآن پاک مکمل جو ہے وہ ناظرہ قرآن کیا ہے۔ ان کی دستار بندی کے لیے تشریف لے کر آتے ہیں محمد اقبال، ہماری مرکزی جامع مسجد کے موزز۔ خر صاحب مائک اتار دیں، علامہ صاحب مائک نہیں قبلہ۔ ماشاءاللہ ابھی دوسرے نمبر پہ میر حمزہ، میر حمزہ جس بچے نے ہمارے مدرسے میں قرآن پاک مکمل کیا، اب اس کی دستار بندی کی جاتی ہے۔ ان کے لیے آگے تشریف لے کر آتے ہیں محمد عثمان اور ایمان اللہ۔
ماشاءاللہ ابھی اس کے بعد تشریف لے کر آتے ہیں زرکاش، جس بچے نے ہمارے مدرسے میں قرآن پاک مکمل کیا. ان کے والد محترم آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی تشریف لے آئے ہیں. ان کے والد محترم جلدی تشریف لیں، جلدی. ابھی وہ بچے آئیں گے جو 3 ماہ کے بعد بچوں کا امتحان ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے. ابھی جن بچوں کا نام لیا جائے گا نا، ان بچوں کے ساتھ ان کے چاچو ماموں یا والد جو ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں بھائی، وہ تشریف لے کر آئیں گے. ایک وہ تشریف لے کر آئیں گے. سب سے پہلے قرآن پاک والے. قرآن پاک میں 100 نمبر ہوتے ہیں. 100 میں سے جس نے وہ پہلی دوسری تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ان بچوں کے. اب جس نے 100 میں سے 95 نمبر حاصل کیے ہیں، پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اس کا نام ہے میر حمزہ.